السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عورت کے لیے اپنے سر کے بالوں کو تراشنا، کٹوانا بطور فیشن کے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دوسری طرف یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جب لوگوں کے سامنے جائز یا ناجائز کا مسئلہ رکھا جاتا ہے تو بعض آزاد خیال، آزاد ذہن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں پابندیاں بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی تنظیم یا کوئی بھی ادارہ وہ اپنے کچھ اصول اور کچھ قانون تیار کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ادارہ اور تنظیم کو تقویت ملتی ہے، اور کوئی شخص اس نظام تنظیم کو اور اس ادارے کے نظام کو بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے، اسکول لے لیجئے یا مدرسہ لے لیجئے یا کوئی بھی تنظیم لے لیجئے یا کوئی بھی ادارہ لے لیجئے، تو وہ اپنے کچھ اصول تیار کرتے ہیں اور ان اصول کی روشنی میں اور ان قانون کی روشنی میں مکمل کام کیا جاتا ہے، اور جو بھی شخص اس نظام کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اصول اور قانون کی روشنی میں اس کی کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی بھی ملک کو لے لیجئے کہ ہر ملک کے کچھ قانون اور اصول اور پابندیاں ہوتی ہے۔ جو بھی نظام ملک کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ اس اصول کو اور اس قانون کو سبھی کو تسلیم کرنا، ماننا ضروری ہوتا ہے۔ بھئی، اسکول کا قانون یہ ہے کہ بچے کو کلاس میں جو ہے وقت پر آنا ہے، وقت پر اسکول پہنچنا ہے۔ اسی طریقے سے اسے ایسی کوئی شرارت یا ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے اسکول کا نام بدنام ہو اور اسکول کا نظام خراب ہو۔ اگر کوئی بچہ یا کوئی طالب علم اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو فوراً اس اسکول سے یا مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ قانون کی اور اصول کی اور مدرسے کے یا اسکول کے نظام کو خراب کرنے کی اس نے جو حرکت کی ہے تو اس حرکت کے کرنے کی بنیاد پر اس کو خارج کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اسکول یا نظام یا مدرسے کا نظام خراب نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور پوری دنیا کا مالک اللہ ہے، تو اس نے بھی اپنے معصوم پیغمبروں کے ذریعے سے احکامات اور اصول اور قانون اور ضوابط بھیج دیے ہیں کہ ان اصول کی روشنی میں لوگوں کو کام کرنا ہے، اور جو ان اصول اور ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو کیا، آخرت میں اس کو ضرور اس قانون اور اس اصول کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی بنیاد پر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو پکڑ کر لے، یہ اللہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اب ہمیں اصل مسئلہ سمجھنا ہے کہ عورت کے لیے اپنے بالوں کو تراشنا جائز ہے یا ناجائز۔ پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ بال بذات خود عورت کے سر پر ایک زینت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زینت ہی کے لیے اللہ نے عورتوں کو بال دیے، بذات خود اس میں خوبصورتی پائی جاتی ہے، تو ان کو مزید کاٹ کر کے خوبصورتی پیدا کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے بطور فیشن کے کٹوانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کے بالوں میں اس طرح کی کوئی بات ہو گئی کہ ایک بال میں ڈبل بال نکل آئے، یعنی کہ بال ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر سیدھے نہیں ہو پا رہے ہیں اور بال جو ہے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اس کو بیماری لگ گئی، تو اس عورت کے لیے اپنے بالوں کو برابر کر لینا درست ہے، اور وہ بھی اتنے زیادہ نہیں بلکہ تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے کاٹ لی جائے، نہ یہ کہ کندھے سے بھی اوپر تک کاٹ لیں، بلکہ ہلکے ہلکے اتنے سے کاٹ لی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے دوبارہ بال صحیح آنا شروع ہو جائے۔ نمبر 3، کہ عورت کے سر میں کوئی مرض یا کوئی بیماری ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ آپ کے لیے بالوں کا کاٹنا لازمی اور ضروری ہے، تو ٹھیک ہے، یہ تو عذر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اپنے بالوں کو برابر سرابر کرنا چاہے تو ہلکے ہلکے بال کاٹنے کی گنجائش ہے، نہ یہ کہ یہ بالوں کو اتنا کاٹ لیں کہ کندھے کے اوپر تک پہنچ جائے اور اس میں غیروں کی مشابہت ہو جائے یا مردوں کی مشابہت ہو جائے۔ اب بات ہمیں یہاں پر ایک اور سمجھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس مرد پر، ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت، یعنی مردوں پر عورتوں کی مشابہت کرنے کی وجہ سے لعنت، اور عورتوں پر لعنت ہے مردوں کی مشابہت کرنے کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اس کو اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیں، جو عورتیں غیر مسلم اسی طریقے سے اور لوگوں کی جو باحیا عورتیں ہیں ان کو دیکھ کر کے اگر اپنے بھی بال اسی طرح بنانا چاہتی ہیں اور فیشن سمجھتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ کاٹنے کی کیا وجوہات ہے، تو اگر ان حدود میں رہ کر کاٹتی ہے تو جائز اور درست ہے، لیکن اگر اس حد سے بڑھ کر وہ کاٹتی ہے تو وہ ناجائز اور درست نہیں ہوگا۔ تو بال بطور بذات خود اس میں فیشن موجود ہے، فیشن کے لیے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو کاٹ سکتی ہے، اور عذر میں بھی یہ عذر ہے کہ ڈبل بال نکل آئے ہو، بال صحیح سے جم نہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، کاٹ لے جائے، اس کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے بال برابر سرابر نہ ہو، اوپر نیچے ہو، تو ان کو برابر کرنے کے لیے ہلکے ہلکے کاٹنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر فیشن کے لیے کوئی کاٹ رہی ہے یا غیروں کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے اور ان کو دیکھ کر کے اپنے بال کاٹنا چاہتی ہے تو پھر یہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔